أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللہ تعالیٰ کا یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر احسان ہے کہ جہاں مردوں کو نیکی و تقوی میں بڑھنے کی توفیق دی، وہاں احمدی عورت بھی نیکیوں پر قدم مارنے اور تقوی میں بڑھتے چلے جانے والی ہے، بلکہ بعض دفعہ بعض عورتوں نے نیکی، تقوی اور قربانیوں کے مردوں سے بھی زیادہ اچھے اور اونچے معیار قائم کیے، اور اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسی مثالیں قائم کی جو سنہری حروف میں لکھی جانے والی ہیں، جیسا کہ قرون اولیٰ کی عورتوں نے ایسی مثالیں قائم کی تھیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے پہلے، اس میں پہلی آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، پہلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے خلاصہ
ان لوگوں کا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، کہ جہاد کا صرف تعلق تلوار سے نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور پیار حاصل کرنے کی کوشش کرتے چلے جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی رہنمائی فرماتا ہے، ان کو ان کی خواہشات پوری کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے راستے میں قربانیاں دینے سے، اس کے اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر کے ہی اس کی راہیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ بس یہ آج جو جہاد ہے جو ہر احمدی کر رہا ہے، وہ یہی جہاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی احمدی عورت کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں پیچھے نہیں ہے۔ پھر سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میں نے تلاوت کی دوسری آیت، کہ ان لوگوں کو کہ جب اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے تو ان کے دل مروب ہو جاتے ہیں، اور جو اس تکلیف پر جو انہیں پہنچی ہو صبر کرنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی، اس سے پہلی آیت جو ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے عاجزی کرنے والوں کو، اور پھر یہ جیسا کہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر بلند کرنے والے ہیں یہ بشارت دی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے خوف سے پر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی سختیاں جھیلتے ہیں اور اس پر انتہائی بشاشت سے صبر کرتے ہیں۔ اور یہ بشارت والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازیں وقت پر پڑھتے ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہیں، اور چوتھی بات یہ کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ دین کی ضروریات کے لیے اگر ضرورت پڑے تو بے دریغ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اگر کہا جائے تو وہاں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے دین کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بشارت پانے والے ہیں۔ اور پھر تیسری آیت جو میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کے متعلق یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، مگر تم نہیں سمجھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرتے ہوئے، سواد قدم دکھاتے ہوئے، اور اپنی اگر قتل بھی ہو جائیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنی جان دی ہے، یہ مردہ نہیں ہے، مر نہیں گئے، بلکہ ایک اخروی زندگی پانے والے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق وہ جنتوں کے وارث بنیں گے۔ یہ احساس جس قوم میں پیدا ہو جائے کہ میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، وہ قوم مرا نہیں کرتی، بلکہ اس کے ہر فرد کی قربانی ہزاروں قربانیوں کے بیچ بوتی ہے۔ یہ نظارے ہم نے قرون اولیٰ میں صحابیات میں دیکھے، اور یہ نظارے ہم نے اس زمانے میں مسیح و مہدی کے ماننے والیوں میں بھی دیکھے اور دیکھتے ہیں۔
آج میں نے تاریخ سے کچھ واقعات لیے ہیں جو اسلامی تاریخ سے بھی ہیں اور آخرین کی جماعت میں شامل ہونے والوں کے بھی ہیں۔ یہ نمونے جہاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہاں ان لوگوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں جنہوں نے یہ قربانیاں دیں۔ ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا قربانیوں سے ہی حاصل ہوگی۔ پہلی ایک مثال جو میں نے لی ہے وہ دعاؤں کی طرف کس طرح شغف ہوتا تھا۔ حضرت جویریہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھی۔ ایک دن صبح کو مسجد میں جا کر دعا کر رہی تھیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ دوپہر کے وقت آئے تب بھی ان کو اسی حالت میں پایا۔ تو یہ تھیں وہ عابدات جو عبادتوں میں اس طرح مشغول ہوتی تھی کہ صبح سے دوپہر ہو جاتی تھی۔ پھر ایک مثال ہے اوائل اسلام میں کہ ایک ام سلیم رضی اللہ عنہا مسلمان ہوئیں۔ ان کی اسلام سے محبت اس قدر شدید تھی کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خاوند مالک چونکہ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہنا چاہتے تھے اور حضرت ام سلیم تبدیلی مذہب پر اصرار کرتی تھی، اس لیے دونوں میں کشیدگی پیدا ہو گئی اور مالک ناراض ہو کر شام چلے گئے اور وہیں انتقال کیا۔ ابو طلحہ نے جو اس قبیلے کے تھے نکاح کا پیغام دیا ام سلیم سے، تو ام سلیم نے اسی عذر کی وجہ سے کہ ابو طلحہ بھی مسلمان نہیں تھے انکار کر دیا رشتے سے۔ یعنی ابو طلحہ کیونکہ مشرک تھے اس لیے انہوں نے کہا میں تو رشتہ نہیں کر سکتی، کیونکہ پہلے یہی وجہ میری پہلے خاوند سے جھگڑے کی تھی۔ تو اگر انہوں نے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو یہی میرا حق مہر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مہر نہیں مانگوں گی۔ تو یہ تھے ان لوگوں کے نمونے جو آج بھی ہمارے سامنے مثال ہیں، مشعل راہ ہیں۔ بعض اس بات کو محسوس نہیں کرتی کہ کیا فرق پڑتا ہے مذہب سے۔ مذہب کی ہمیشہ ایک احمدی لڑکی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں احمدی ہوں، اور اگر میں کہیں باہر رشتہ کرتی ہوں تو میری آنے والی نسل جو ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، اور میرے مذہب پہ بھی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ دوسرے گھر میں جا کر ایک غیر مذہب میں جا کر ان کے زیر اثر میں آ سکتی ہوں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی ہمارے لیے ایک مثال ہیں۔ پھر ایک غیرت ایمانی کا واقعہ ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا امام ظاہری روایت کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے قبل ابو سفیان مدینہ آئے، وہ صلح حدیبیہ کی مدت بڑھانا چاہتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جا کر بیٹھنے لگے، گھر گئے اور بستر تھا جہاں آن وسلم بھی بیٹھا کرتے تھے، بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بستر لپیٹ دیا کہ ابو سفیان اس پر نہ بیٹھے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی تم نے اس بستر کو مجھ پر ترجیح دی ہے، تم سمجھتی ہو کہ بستر ایسا پاک ہے کہ میں اس پر بیٹھنے کے لائق نہیں۔ اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مقدس بستر ہے، اور تم ایک ناپاک مشرک شخص ہو، گو میرے باپ ہو، لیکن تمہارا وہ مقام نہیں کہ اس بستر پر بیٹھ سکو۔ پھر تکالیف کس طرح برداشت کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر بیان کرتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ہجرت کے لیے روانہ ہونے کے بعد قریش کا ایک وفد ہماری طرف آیا جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، تو جب وہ دروازے پر آئے تو میں ان کی طرف نکلی۔ انہوں نے پوچھا کہ تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا
کہ میں نہیں جانتی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ابو جہل جو کہ بدگو اور خبیث تھا، اس نے میرے گال پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ میری کان کی بالی بھی اس میں سے نکل کر دور جا پڑی۔ تو یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑی شروع میں۔ یہ تو ہلکی سی تکلیف ہے، آگے واقعات آئیں گے کس طرح تکلیفیں برداشت کرتی تھی۔ پھر قریش کے خاندان، بنو عدی کی ایک شاخ بنی معمل کی لونڈی تھیں حضرت لبینہ، بعد بعثت کے ابتدائی سالوں میں سعادت ان کو ملی اسلام میں شامل ہونے کی۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب اپنے اسلام لانے سے پہلے اتنے برافروختہ ہوئے کہ ان کو روزانہ زد و کوب کیا کرتے تھے۔ جب مارتے تھک جاتے تھے تو کہتے تھے کہ اب میں تھک گیا ہوں اس لیے تجھے چھوڑا ہے، اور اب بھی اس نئے دین کو یعنی اسلام کو ترک کر دے، نہیں تو جب میں دوبارہ میرا طاقت بحال ہوگی پھر ماروں گا۔ وہ جواب میں کہتی ہیں کہ ہرگز نہیں، جتنا ظلم ڈھا سکتا ہے ڈھالے، میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کروایا۔ حضرت صفیہ نے زبیر کی تربیت بڑے عمدہ طریق پر کی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا یہ بیٹا بڑا ہو کر ایک نڈر اور بہادر سپاہی بنے، چنانچہ وہ زبیر سے سخت محنت و مشقت سے کام لیتی تھی۔ آج واقفین نو کی مائیں جو ہیں ان کے لیے بھی مشعل راہ ہے، بجائے اس کے کہ ناجائز ضروریات پوری کر کے اپنے بچوں کے نخرے برداشت کر کے ان کو ایسی عادت ڈالیں جن کو سہل پسندی کی عادت پڑ جائے، ان کو سختی کی عادت ڈالیں۔ یہ تربیت ہے جو واقفین نو کی آپ نے کرنی ہے، تاکہ جب وہ میدان عمل میں آئیں تو ہر آزمائش پر، ہر مشکل پر وہ ایک چٹان بن کر کھڑے ہو جائیں، اور کبھی ان کا دل کسی مشکل کو دیکھ کر اور کسی مصیبت کو دیکھ کر ان کو کمزوری کی طرف لے جانے والا نہ ہو۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے زبیر کے ساتھ ہجرت کی، جن کا میں نے پہلے واقعہ سنایا، تو غزوہ احد میں جب مسلمانوں نے شکست کھائی تو وہ مدینہ سے نکلیں، صحابہ سے عتاب آمیز لہجے میں کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چل دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت زبیر کو بلا کر ارشاد کیا کہ حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت زبیر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا تو بولی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس کی لاش کے ساتھ تو میں ماجرا سن چکی ہوں، لیکن خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں ہے۔ یہ نہ فکر کرو کہ میرا دل دکھے گا اس کو دیکھ کر اور میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو لاش دیکھنے کی اجازت دے دی اور لاش کے پاس گئیں، بھائی کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر چپ ہو گئیں اور مغفرت دعا کی۔ پھر بنی دینار کی ایک انصاری خاتون کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا اظہار ہے۔ اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپسی پر بنو دینار کی ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جس کا خامن، بھائی اور والد جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے۔ جب صحابہ نے ان کی وفات کی اطلاع دی تو وہ کہنے لگی مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اے ام فلاں، وہ خیر و عافیت سے ہیں، الحمدللہ وہ اس حال میں ہیں جو تو سننا پسند کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے انہیں دکھا دو تاکہ میں خود دیکھ لوں۔ راوی کہتا ہے کہ اس پر اس نے اشارہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ ہیں۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھ لیا تو کہنے لگی کہ گل و مصیبت ان بادہ کا جلن، کہ اگر آپ بخیریت ہیں تو پھر ہر مصیبت معمولی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس تاریخ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان سے واپس تشریف لائے تو مدینہ کی عورتیں اور بچے شہر سے باہر استقبال کے لیے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی باغ ایک پرانے اور بہادر انصاری صحابی سعد بن معاذ نے پکڑی ہوئی تھی اور فخر سے آگے آگے چل رہے تھے۔ شہر کے پاس انہیں اپنی بڑھیا ماں نظر آئی جس کی نظر کمزور ہو چکی تھی، اور احد کی جنگ میں ان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا تھا۔ تو وہ بھی آگے عورتوں کے آگے کھڑی تھیں اور دیکھ رہی تھی، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ تو ان کے بیٹے سعد بن معاذ نے سمجھا کہ میری ماں کو اپنے بیٹے کا بھی غم ہوگا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ان کی تسلی کے لیے کچھ الفاظ کہہ دیں، ان کو حوصلہ دلائیں اور تسلی دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بڑا افسوس ہے کہ تیرا لڑکا اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ بڑھیا کی نظر کمزور تھی، اس لیے وہ آپ کے چہرے کو نہ دیکھ سکی، وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ آخر کار اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹک گئی۔ وہ آپ کے قریب آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ کو سلامت دیکھ لیا تو آپ سمجھیں کہ میں نے مصیبت کو بھون کر کھا لیا۔ پھر صبر کی ایک اور مثال، ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ سیدۃ النساء اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، بڑا موٹا سا لباس ہے کھال کا، اور اس میں 13 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات کیے ہوئے ہیں کہ جب اعلیٰ سے اعلیٰ لباس ہم پہن سکتے ہیں، اور آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ حضور یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، آنسو نکل آئے آنکھوں سے، اور فرمایا، فاطمہ، دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تمہیں نیک اجر دے گا۔ پھر صبر کی ایک اور مثال ہے، کس طرح، اور یہ مشعل راہ ہے آج کل کی ان عورتوں کے لیے بھی، ان بیویوں کے لیے بھی جو خاوندوں سے ناجائز مطالبات کرتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، کچھ کھانے کو مانگا کہ کچھ کھانے کو دو حضرت فاطمہ سے، تو آپ نے بتایا کہ آج تیسرا دن ہے، گھر میں جو کا ایک دانہ تک نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ، مجھ سے تم نے ذکر کیوں نہ کیا کہ میں کوئی انتظام کرتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں، یہ نہ ہو کہ آپ کے حالات ایسے ہوں اور میں سوال کروں اور وہ میری خواہش پوری نہ ہو سکے اور اس کے لیے وجہ سے آپ پر بوجھ پڑے، یا قرض لے کر پورا کریں، یا ویسے دل میں ایک پریشانی پیدا ہو کہ میں اس کی خواہش پوری نہیں کر سکا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر عورت کے لیے مشعل راہ ہے، ہر اس عورت کے لیے جو خاوندوں سے ناجائز مطالبات کرتی ہے۔ پھر صبر کی ایک اور مثال ہے، علامہ ابن سعد نے طبقات میں بیان کیا ہے کہ حضرت ام شریک نے اسلام قبول کیا تو ان کے مشرک عزیز و اقارب جو تھے ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا کرتے تھے اور ان کو اس حالت میں روٹی کے ساتھ شہد کھلاتے تھے تاکہ زیادہ گرمی لگے، حلق خوش ہو، اور پھر پانی نہیں دیتے تھے۔ جب اس طرح 3 دن گزر گئے تو مشرکین نے کہا کہ جو دین تم نے اختیار کیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ وہ 3 دن رات کی جو فاقہ کشی تھی اسے بالکل بدحواس ہو گئی تھی۔ مشرکین کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ جب ان لوگوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ لوگ مجھ سے توحید کا انکار کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فوراً بولی، خدا کی قسم میں تو اسی عقیدے پر قائم ہوں۔ یہ خود ہی انہوں نے یہ نہیں کہ خود اسلام قبول کر لیا، بلکہ ان کے متعلق آتا ہے کہ نہایت سرگرمی سے قریش کی عورتوں کو بھی اسلام کی دعوت دیا کرتی تھی۔
کوئی کسی قسم کی سختی ان کو اس کام سے نہیں روک سکی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے سپرد کیا تھا اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ پھر حضرت عبیس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک لونڈی تھیں اور ابتدائی مسلمانوں میں سے تھیں، اور ان کو اسلام لانے کی وجہ سے مکہ کے مشرک رئیس اسود بن عبد یغوث ان پر بے پناہ ظلم کیا کرتا تھا، لیکن وہ کسی صورت میں اسلام سے منحرف نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کیا۔ پھر حضرت سمیہ ام عمار بن یاسر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا نمبر اسلام قبول کرنے والوں میں 7واں تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ دن اطمینان سے گزرے تھے کہ قریش کا ظلم و ستم شروع ہو گیا اور بتدریج بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ جو شخص جس مسلمان پر قابو پاتا تھا طرح طرح کی دردناک تکلیفیں اسے دیتا تھا۔ حضرت سمیہ کو بھی خاندان نے ان کے شرک پر مجبور کیا، لیکن وہ اپنے عقیدے پر نہایت شدت سے قائم رہیں، جس کا صلہ یہ ملا کہ مشرکین ان کو مکہ کی جلتی اور تپتی ریت پر لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کرتے تھے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرتے تو یہ حالت دیکھ کر فرماتے، آل یاسر صبر کرو، اس کے تمہارے لیے جنت ہے۔ اور ابو جہل نے ایک دن ان کو ایک نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت فاطمہ بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے خاوند سعید بن زید کے ساتھ مسلمان ہوئیں۔ یہ اوائل اسلام کا واقعہ ہے۔ ان کے کچھ دنوں کے بعد ان کے بھائی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جو کہ دراصل انہی کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عمر حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قتل کے ارادے سے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی۔ ان سے پوچھا کہ کیا تم اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اختیار کر لیا؟ اس نے کہا کہ ہاں، لیکن پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول کر لیا۔ حضرت عمر سیدھے بہن کے گھر پہنچے، دروازہ بند تھا اور وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ ان کی ہٹ پر پا کر چھپ گئیں اور قرآن کے جو اجزاء تھے، صفحے تھے، اور اس کتاب کی صورت میں تو ہوتا نہیں تھا، مختلف جگہوں پہ لکھا ہوتا تھا، ان کو چھپا دیا۔ لیکن آواز حضرت عمر کے کان میں پڑ چکی تھی۔ پوچھا یہ کیا آواز تھی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے لڑنے لگے، اس کا گریبان پکڑا۔ حضرت فاطمہ بچانے کے لیے آگے آئیں تو ان کو بھی مارا اور بال پکڑ کر گھسیٹے اور اس قدر مارا کہ ان کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی مختلف روایتیں ہیں کہ ناک سے خون بہہ گیا، مکہ مارا جب۔ تو بہرحال اس روایت میں یہ ہے کہ اس حالت میں ان کے منہ سے نکلا حضرت عمر کی بہن سے کہ عمر جو ہو سکتا ہے کر لو، لیکن اب اسلام ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر کے دل پر ایک خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ زخمی تو بہن پہلی تھیں، دل نرم ہو رہا تھا، ان کے بدن سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی رقت پیدا ہوئی۔ فرمایا کہ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ حضرت فاطمہ نے قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ حضرت عمر ان کو پڑھتے جاتے تھے اور ان پر روب طاری ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ ایک آیت پر پہنچ کر پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد کی طرح غزوہ خندق میں بھی انہوں نے نہایت ہمت اور استقلال سے ثبوت دیا، اور انصار کے قلعوں میں سب سے زیادہ مستحکم قلعہ جو تھا یہ بنو قریظہ کے آبادی سے ملا ہوا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے حضرت حسان کو متعین کیا گیا۔ یہ ایک شاعر تھے۔ یہود نے یہ دیکھ کر کہ تمام جمعیت
یعنی کہ مسلمانوں کی تمام جو طاقت ہے اور لوگ ہیں تمام مسلمان وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں خندق کی طرف. تو قلعے پر حملہ کر دیا اس طرف سے جو محفوظ جگہ تھی, اور قلعے کے پھاٹک تک پہنچنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا. تو حضرت صفیہ نے دیکھ لیا, حضرت حسان سے کہا کہ اتر کر قتل کر دو ورنہ یہ دشمنوں کو جا کر پتہ دے دے گا. وہ مدینہ کا وہ حصہ کمزور تھا. حضرت حسان نے معذوری ظاہر کی. حضرت صفیہ نے خیمے کی ایک چوب اکھاڑ لی اور اتر کر یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا. حضرت صفیہ چلی آئیں اور حسان سے کہا کہ اب میں نے اس کو مارا ہے, سر پھٹ گیا, بے ہوش پڑا ہے, تم جا کے اس کو باندھ دو یا کپڑے اتار لو اور اس کا سر کاٹ کے تو قلعے کے نیچے پھینک دو تاکہ یہودی مرعوب ہو جائیں. لیکن یہ کام بھی حضرت صفیہ کو ہی کرنا پڑا, انہوں نے انکار کر دیا. اور پھر اس طرح یہودیوں کو اس طرف سے حملے کی ضرورت نہ ہوئی. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن جب لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور ہو گئے تو میں نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم کو دیکھا کہ دونوں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے کپڑے سمیٹے ہوئے تھیں, اور میں ان کے پاؤں دیکھ رہا تھا کہ پانی کی مشکیں اٹھائے ہوئے لا رہی تھیں اور ان لوگوں کو جو زخمیوں کو پلا رہی تھیں, اور پھر لوٹ جاتی ہیں, پھر اور مشکیں بھر کر لاتی ہیں اور پلانے لگتی ہیں ان کو. تو اس طرح خدمات کیا کرتی تھیں یہ خواتین بھی جنگوں کے دنوں میں. ایک روایت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ماں کے لیے سب سے بڑی قربانی بچے کی ہوتی ہے, مگر میں اس کے لیے بھی ایک عورت کی مثال پیش کرتا ہوں جو پہلے شدید کافرہ تھی. ایرانیوں کے ساتھ ایک جنگ میں مسلمانوں کو سخت شکست ہوئی. وہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے پھر جمع ہوئے, شکست کا بدلہ لینے کے لیے, مگر پھر ایرانی بوجہ کثرت تعداد اور جو ساز و سامان تھا جنگ کا اس کی وجہ سے غالب ہوتے نظر آ رہے تھے. تو ہاتھیوں کے ریلے کا مقابلہ بھی ان سے مشکل ہوتا تھا. چنانچہ آخری دن کی جنگ میں بہت سے صحابہ مارے گئے. آخر مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ اگلے روز آخری فیصلہ کن جنگ کی جائے. خنسا نامی ایک عورت جو بڑی شاعرہ اور ادیب گزری ہے, اس کے 4 بیٹے تھے. انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور کہا, میرے بچوں, میرے تم پر بہت سے حقوق ہیں. تمہارا باپ جواری تھا, میں نے 4 دفعہ اپنے بھائی سے جائیداد تقسیم کرا کر اسے دی, مگر اس نے 4 دفعہ جوئے میں برباد کر دی. گویا نہ صرف یہ کہ اپنی جائیداد دی بلکہ میرے بھائی کی جائیداد بھی لٹا گیا. مگر اس کے باوجود اس کی موت کے بعد میں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور اس کے خاندان کو بٹا نہیں لگایا اور بڑی محنت سے تم لوگوں کی پرورش کی. آج اس حق کو یاد کرا کر میں تم سے مطالبہ کرتی ہوں, یا تو تم جنگ میں فتح حاصل کر کے آنا اور یا مارے جانا. ناکامی کی حالت میں مجھے واپس آ کر منہ نہ دکھانا, ورنہ میں تمہیں اپنا یہ حق نہ بخشوں گی. اس جنگ کی تفصیل ایسی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ہر مسلمان اپنی جان کو میدان جنگ میں اس طرح پھینک رہا تھا جس طرح کھیل کے میدان میں فٹ بال پھینکا جاتا ہے. عین دوپہر کے وقت جب مارکہ جنگ نہایت شدت سے ہو رہا تھا, خنسا آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ اس مارکے سے بہادروں کا واپس آنا مشکل ہے. انہوں نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے خدا, میں نے اپنے بچے دین کے لیے قربان کر دیے ہیں, اب تو ہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے. خدا تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ جنگ فتح ہو گئی اور ان کے بچے بھی زندہ واپس آ گئے. پھر ایک واقعہ کا ذکر اس طرح ہے, ہندا کی مثال. ان کے خاوند ابو سفیان نے 20 سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی اور فتح مکہ پر مسلمان ہوئے. تو ہندا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شدید بغض رکھتی تھی. جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس نے ہی ان کے ناک اور کان کٹوائے تھے, اور بعض روایت میں ہے کہ ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا. تو احد کی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے. اس جنگ میں مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اس طرح مسلمان شہداء کی لاشیں کفار کے رحم و کرم پر تھیں. تو
اس وقت ہندا نے جیسا کہ کہا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس وجہ سے ہندا نے اس وجہ سے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک خاص آدمی کو مارا تھا، اس کی لاش کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اس کا مسئلہ کروایا تھا۔ وہ ایسی خطرناک دشمن تھی اسلام کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فتح مکہ کے بعد وہ اور ان کے خامد ابو سفیان بھی جب ایمان لائے اور ان کے لڑکے حضرت معاویہ بھی ایمان لائے، تو پھر وہ لوگ اسلام کے لیے لڑے اور اسلام کی بڑی خدمت کی۔ ایک کایا پلٹ دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی نے ان کی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر ہرکل کی فوجوں کے سامنے سخت مارکا درپیش تھا۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 60,000 تھی اور دشمن کی 10 لاکھ، بعض نے لکھی ہے اور بعض نے 3-4 لاکھ عیسائی مورخین نے بھی لکھی ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں سے کم از کم 5-6 گنا زیادہ تعداد تھی۔ تو ایک دفعہ دشمن کی طرف سے ایسا سخت حملہ ہوا کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ہندا نے جو اپنے خیمے میں تھیں جب دیکھا، وہ غبار اٹھتا دیکھا، جب پیچھے ہٹ رہے تھے مٹی اٹھتی دیکھی، تو کسی سے پوچھا کہ یہ کیسا غبار ہے؟ اس نے بتایا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، وہ پسپا ہو رہے ہیں۔ ہندا نے عورتوں سے کہا کہ اگر مردوں نے شکست کھائی ہے اور اسلام کے نام کو بٹا لگایا ہے تو آؤ ہم مقابلہ کریں۔ عورتوں نے ان سے دریافت کیا کہ ہم کس طرح مقابلہ کر سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے گھوڑوں کو ڈنڈے ماریں گے اور کہیں گے کہ تم نے پیٹھ دکھائی ہے تو اب ہم آگے جاتی ہیں۔ اس وقت ابو سفیان اور دوسرے صحابہ واپس آ رہے تھے کیونکہ ریلا بہت سخت تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہندا آگے آئیں اور ان کے گھوڑوں کو ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم تو کفر کی حالت میں بھی اپنی بہادری کی بہت شیخیاں مارا کرتے تھے۔ ہندا نے ابو سفیان کو کہا کہ جب تم کافر تھے اپنی بہادری کی بڑی شیخیاں مارا کرتے تھے، مگر اب مسلمان ہو کر اس قدر بزدلی دکھا رہے ہو، حالانکہ اسلام میں تو شہادت کی موت زندگی ہے۔ اس پر ابو سفیان نے مسلمانوں سے کہا کہ واپس چلو، ہندا کے ڈنڈے دشمن کی تلوار سے زیادہ سخت ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے پھر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ ایک عورت تھی جس نے اس جنگ کی کایا پلٹوائی۔ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں یرموک کی ہولناک لڑائی پیش آئی تو شوق جہاد نے حضرت اسماء کو گھر نہ بیٹھنے دیا۔ وہ اپنے اہل خاندان کے ہمراہ اس لڑائی میں شریک ہوئیں اور بڑی ثابت قدمی سے زیادہ شجاعت دی۔ ایک موقع پر عیسائی مسلمانوں کو دباتے دباتے عورتوں کے خیمے تک آ پہنچے۔ جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں کو عیسائی فوج زیادہ تھی، انہوں نے اتنا سخت حملہ کیا کہ مسلمان پیچھے ہٹتے ہٹتے عورتوں کے خیموں تک آ گئے۔ حضرت اسماء اور دوسری دختران اسلام جو وہاں بیٹھی تھیں انہوں نے خیموں کی چوبیں اتار لیں، لکڑیاں جو تھیں بانس لگے ہوئے تھے وہ اتار لیے اور دشمنوں پر پل پڑیں اور ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس لڑائی میں حضرت اسماء نے تنہا اپنی لکڑی سے 9 رومیوں کو قتل کیا۔ پھر حضرت ازدہ بن حارث کے متعلق آتا ہے جو حضرت صحابی سیدنا حضرت عتبہ بن غزوان کی اہلیہ تھیں کہ انہوں نے عراق اور عرب کے کئی مارکوں میں اپنے شوہر کے ساتھ مجاہدانہ شرکت کی۔ روایت میں لکھا ہے کہ دریائے دجلہ کے قریب اہل مسان اور مسلمانوں کے درمیان خون ریز لڑائی ہوئی۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت مغیرہ عورتوں کو میدان جنگ سے بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ جس وقت دونوں فوجوں میں گھمسان کی جنگ جاری تھی، ازدہ نے عورتوں سے کہا کہ اس وقت اگر ہم مسلمانوں کی مدد کرتے تو نہایت مناسب تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے دوپٹے کا ایک بڑا علم بنایا، ایک جھنڈا بنایا دوپٹے سے، اور دوسری خواتین نے بھی اپنے اپنے دوپٹوں کے چھوٹے چھوٹے جھنڈے بنا لیے۔ پھر یہ سب اپنے جھنڈے لہراتی ہوئی جنگ کے جو موقع تھا اس کے قریب پہنچ گئیں، اور اہل میسان نے سمجھا، مسلمانوں کے جو مخالفین تھے دشمن، انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کی نئی مدد کوئی آ گئی ہے اور تعداد دم فوج آ گئی ہے۔ ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ تھی عورتوں کی حاضر دماغی اس وقت
اور بہادری اور جرت کہ کس طرح انہوں نے مردوں کی مدد کی اور جنگ کی کایا پلٹ دی۔ پھر مالی قربانیوں میں عورتوں کا ایک خاص مقام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم میں سے کون سی جلدی آپ سے ملے گی؟ آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ تو وہ سمجھے کہ ہاتھ لمبے ہوں گے، انہوں نے ناپنے شروع کر دیے ہاتھ۔ حضرت سودا کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا تھا، تو کہتی ہیں ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے کیا مراد ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ صدقہ اور خیرات، اور ہم میں سے وہ زوجہ جو تھیں آن سلم کی، وہ سب سے پہلے آن سلم سے ملی، جو صدقہ خیرات کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انقلاب پیدا کیا عورتوں میں، ان میں بھی مالی قربانیوں کا ذکر ملتا ہے اور بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ بلقیس صاحبہ جو اہلیہ محمد شریف صاحب تھیں، ریٹائرڈ ٹیلی فون سپروائزر تھے، یہ 1989 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو صاحب رویا کشوف تھیں، بڑی نیک عورت تھیں، عبادت گزار تھیں، موسیہ تھیں 1/5 کی، بڑا کھلے ہاتھ سے مالی قربانی کیا کرتی تھی۔ زیورو کی مسجد کی تحریک ہوئی تو اپنا سارا زیور اس تحریک میں دے دیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ واقعہ بیان کیا کہ ایک نہایت غریب اور ضعیف بیوہ جو پٹھان مہاجر تھی اور سوٹی سے وہ مشکل چل سکتی تھی، خود چل کر آئی اور حضور کی خدمت میں 200 روپے پیش کر دیے۔ یہ عورت بہت غریب تھی، اس نے 2-4 مرغیاں رکھی ہوئی تھیں جن کے انڈے فروخت کر کے اپنی کچھ ضروریات پوری کیا کرتی تھی، باقی دفتر کی امداد پر گزارا چلتا تھا۔ اس طرح ایک پنجابی بیوہ جس کی واحد پونجی صرف ایک زیور تھا، وہی اس نے مسجد کے لیے بھی دے دیا۔ ایک بیوہ عورت جو کئی یتیم بچوں کو پال رہی تھی اور زیور یا نقدی کچھ بھی پاس نہ تھا، اس نے استعمال کے برتن چندے پہ دے دیے۔ تو ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا قربانی کا، جس کے تحت انہوں نے یہ مالی قربانی کی۔ ایک بھاگلپور کے دوست تھے، ان کی بیوی کے پاس 2 بکریاں تھیں، وہ بکریاں لے کر اپنی چندے کے لیے آ گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تحریک فرمائی تو ایک عورت نے 25-30 ہزار پاؤنڈ پیش کیے۔ اسی طرح نائجیریا کی ایک خاتون نے 10,000 پاؤنڈ پیش کر دیے۔ اس زمانے میں ان کی بڑی ویلیو تھی، آج سے بہت زیادہ تھے۔ تو یہ نائجیرین عورت دور دراز علاقے میں رہنے والی، ان کی بھی یہ قربانیاں تھیں۔ باقیوں کو تو کہہ سکتے ہیں کہ خلافت سے قرب تھا، صحابہ کی اولاد میں سے تھے، قربانیوں کا پتہ تھا، لیکن یہ لوگ جو خود احمدی ہوئے ہیں اور ایک دور دراز علاقوں میں رہنے والے ہیں، ان کی بھی قربانیوں کی مثال دیکھیں کہ 10,000 پاؤنڈ الحاجہ لارگا نام تھا ان کا، پیش کر دیے۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ انقلاب ان میں زمانے کے امام کی قوت قدسی سے آیا، جس کا ایک اظہار ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مسیح کی مدد کا یہ نظارہ دکھاتے ہوئے، تائید کا نظارہ دکھاتے ہوئے ہمیں دکھایا، یہ اظہار کیا ہے۔ وہ لوگ جو دور دراز علاقوں میں رہنے والے تھے، ان کے دلوں میں جماعت کی اور خلافت کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی اور عشق و محبت کی ایک ایسی آگ لگائی جس نے دنیا کی تمام محبت کو ٹھنڈا کر دیا۔ خلیفۃ مسیح رابع ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔
کہ ایک ماں نے میرے پاس 10,000 روپے بھیجے. وہ لکھتی ہیں کہ میرے پاس بیٹی کے زیور کے لیے 10,000 روپے جمع تھے جو سونار کو دیے ہوئے تھے، لیکن یہ خطبہ سنا جب تحریک کی انہوں نے، ایک مالی تحریک، تو دل نے فیصلہ کیا کہ جب میرا خدا میری بیٹی کے لیے ساتھی دے گا تو زندہ خدا اس کو زیور بھی دے دے گا. آج میرے حضور کو ضرورت ہے، چنانچہ سونار کو دیے ہوئے پیسے واپس لیے اور یورپین مشن کے چندے میں دے دیے. ایک واقف زندگی کی بیوی کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، لکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں اس قربانی کے موقع پر حاضری دوں اور قرآن مجید کے حکم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں عزیز ہے، جو تمہیں پسندیدہ ہے. کہتی ہیں کہ اس آیت کے تابع میں نے سوچا کہ مجھے اپنی ملکیتی چیزوں میں سے، جو میرے ملکیت ہیں چیزیں، ان میں سب سے زیادہ پیاری کون سی چیز ہے جو میں پیش کروں. تو گلے کا ایک ہار جو میرے زیوروں میں سب سے زیادہ بھاری اور سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، وہ میں نے اس تاریخ میں پیش کر دیا. تو یہ مثالیں ہیں اور آج بھی یہ مثالیں قائم ہیں. ابھی کچھ دن ہوئے، گزشتہ دنوں میں ایک خاتون زیور کے کئی ڈبے اٹھا کے میرے پاس لے آئیں. تو میں نے کہا اتنا بڑا زیور کس لیے، کس تاریخ کے لیے دینا ہے اپنے، اور گھر میں کیا رکھ کے آئی ہیں؟ انہوں نے کہا میرا کل زیور ہے جو میں یہاں لے آئی ہوں آپ کے پاس. آواز ان کی کانپ رہی تھی، کچھ خوفزدہ بھی لگیں. تو میں نے کہا خوفزدہ کس بات میں ہیں آپ؟ انہوں نے کہا خوف مجھے یہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں آپ یہ زیور لینے سے انکار نہ کر دیں. اور کئی لاکھ روپے کا وہ زیور تھا جو انہوں نے آرام سے دے دیا. تو یہ عورتوں کی مثالیں اور قربانیاں آج بھی اسی طرح قائم ہیں. بس مسلم موعود فرماتے ہیں کہ جب تقسیم ملک ہوئی اور ہم ہجرت کر کے پاکستان آئے تو جلندھر کی ایک احمدی عورت مجھے ملنے کے لیے آئی. رتن باغ میں ہم مقیم تھے، وہیں وہ آ کر ملی اور اپنا زیور نکال کر کہنے لگی کہ حضور میرا یہ زیور چندے میں دے دیں. میں نے کہا بی بی، عورتوں کو زیور کا بہت خیال ہوتا ہے. تمہارے سارے زیور سکھوں نے لوٹ لیے ہیں. پارٹیشن کے وقت سکھوں نے سارا سامان لوٹ لیا تھا مسلمانوں کا. تو یہی ایک زیور تمہارے پاس ہے، تم اسے اپنے پاس رکھو. اس پر اس نے کہا حضور جب میں ہندوستان سے چلی تھی تو میں نے عہد کیا تھا کہ میں امن سے لاہور پہنچ گئی تو میں اپنا یہ زیور چندہ میں دے دوں گی. اگر سکھ باقی زیورات کے ساتھ یہ زیور بھی چھین کر لے جاتے تو میں کیا کر سکتی تھی؟ تو جس کی نیت کی تھی کہ چندہ میں دے دوں گی وہ بچ گیا اور باقی سارا زیور لوٹا گیا اور سارا سامان لوٹا گیا. اس لیے میں مجبور ہوں، آپ میری اس بات کو رد نہ کریں اور اس کو وصول کر لیں. ایک واقعہ خلیفۃ مسیح رابع نے سنایا کہ کوپن ہیگن کی جب تحریک ہو رہی تھی مسجد کی تو عورتیں جس طرح والہانہ طور پر مالی قربانیاں کر رہی تھیں، اتفاق سے ایک غیر احمدی عورت بھی وہاں بیٹھی تھی، یہ نظارہ دیکھ رہی تھی. تو اس نے یہ تبصرہ کیا کہ ہم دیوانہ وار لوگوں کو پیسے لیتے تو دیکھا ہے ہم نے، لیکن دیوانہ وار لوگوں کو پیسے دیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. یہ آج احمدی عورتوں نے ہمیں بتایا ہے کہ پیسے لیتے ہوئے جوش نہیں ہوا کرتا، اصل جوش وہ ہے جو پیسے دیتے وقت دکھایا جائے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ زندگی کی وہ علامت ہے جو احمدی خواتین کو سب سے زیادہ ممتاز کرتی ہے. پھر مبلغین کی بیویوں نے شروع میں جب حالات اچھے نہیں تھے بڑی بڑی قربانیاں دیں اور بغیر خامدوں کے رہیں، اور بچے اس طرح پالے جیسا یتیمے میں پالے جاتے ہیں. تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے بس مولوی رحمت علی صاحب انڈونیشیا کے مبلغ کا، بڑا لمبا عرصہ باہر رہے. آخر جب ایک وقت آیا کہ ان کے بچے بچپن میں تو پوچھا کرتے تھے ہمارے ابا کہاں ہیں، بچے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئیں، تو مرکز نے فیصلہ کیا، خلیفۃ مسیح ثانی نے فیصلہ کیا ان کو واپس بلا لیا جائے. تو اس وقت ان کی بیوی آئیں خلیفۃ مسیح ثانی کے پاس کہ اور بڑے درد سے یہ بات کہی کہ دیکھیں جب میں جوان تھی تو اللہ ہی خاطر صبر کیا تھا میں نے، اور اپنے خاوند کی جدائی پر اف تک نہ کی، اپنے بچوں کو قسم پرسی کی حالت میں پالا پوسا اور جوان کیا. اب جب کہ میں بوڑھی اور بچے جوان ہو چکے ہیں، اب ان کو واپس بلانے سے کیا فائدہ؟ اب تو میری تمنا پوری کر دیجئے، میری یہ خواہش پوری کریں کہ میرا خاوند مجھ سے دور خدمت دین کی مہم میں
دوسرے ملک میں مر جائے اور میں فخر سے کہہ سکوں کہ میں نے اپنی شادی شدہ زندگی دین کی خاطر قربان کر دی۔ تو یہ تھے قربانیوں کے معیار، اور آج بھی ہیں۔ امریکہ میں پرانے زمانے میں بڑی غربت تھی۔ جو احمدی ہوئے اکثر پیدائشی امریکن جو تھے وہ بڑے غریب تھے۔ ایک احمدی خاتون تھیں، وہ جماعت کی خدمت کر کے کس طرح اپنی تسکین کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا تھا۔ کلیولینڈ اوہایو سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اتنے غریب تھے اور میرا سارا خاندان اتنا شکستہ حال تھا کہ خلیفۃ المسیح رابع نے بیان کیا تھا واقعہ کہ کچھ بھی ہم خدمت کرنے کے لائق نہ تھے۔ میں اپنے جذبے کو تسکین دینے کے لیے یہ کیا کرتی تھی کہ جمعہ کے روز صبح مشن ہاؤس جاتی، اپنے ساتھ پانی کی بالٹی اور گھر میں بنائے ہوئے صابن کا ٹکڑا لے جاتی تھی۔ یعنی اس زمانے میں امریکہ جیسے ملک میں صابن بھی میسر نہیں تھا، صابن بھی گھر میں خود بناتی تھیں۔ افریقہ کے بہت سے غریب ممالک اور بہت سارے دوسری جگہوں پہ بھی، ہمارے ملکوں میں بھی دیہاتوں میں صابن خود بنایا جاتا ہے کپڑے دھونے کے لیے۔ بہرحال کہتی ہیں کہ میں صابن خود بناتی تھی اور وہ لے کے جاتی تھی مسجد میں، اور پھر مسجد کو دھوتی تھی، اس سے پالش کرتی تھی، اور جمعے سے پہلے واپس آ جایا کرتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ یعنی کہ ایسی قربانی تھی۔ ساتھ یہ بھی تھا کہ اظہار بھی نہ ہو کہ کون مسجد کی صفائی کر کے جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم صاحبہ حضرت اماں جان جنہیں کہتے ہیں، ان کی ایک صبر کی اعلیٰ مثال، ایک عجیب مثال ہے۔ جب ان کے بیٹے صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب جو بڑے لاڈلے تھے ان کے، وہ بیمار ہوئے، بہت علاج کروایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ہر وقت ان کی فکر میں رہتے تھے، حضرت اماں جان بھی دعاؤں اور علاج میں مشغول رہتی تھیں۔ بہرحال تقدیر الہی سے جب فوت ہو گئے تو حضرت اماں جان نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر کہا کہ میں خدا کی تقدیر پر راضی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں جان کے اس عظیم الشان صبر کو دیکھا تو اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کوئی اطلاع دی کہ خدا خوش ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ الہام حضرت ام المومنین کو سنایا کہ تمہارے اس فعل پر راضی برضا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا ہے کہ میں خوش ہو گیا، تو حضرت اماں جان نے کہا کہ مجھے اس الہام سے اس قدر خوشی ہوئی ہے کہ 2000 مبارک احمد بھی مر جاتا ہوں میں پرواہ نہ کرتی۔ مالی قربانیوں میں بہت بڑی ہوئی تھیں، ہر طریق میں حصہ لیتی تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب جلسے ہوتے تھے تو چندہ جلسہ سالانہ کا باقاعدہ انتظام نہیں تھا، تو بعض موقعوں پہ آپ اپنے ذاتی خرچ کیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ اسی طرح پیسوں کی ضرورت پڑی، مہمانوں کے لیے کھانا کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ حضرت میر ان کے والد جو تھے میر ناصر نواب صاحب، وہ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے آ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بیوی صاحبہ کے پاس جاؤ، حضرت اماں جان کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ اپنے کڑے دے دیں، مہمانوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے سونے کے کڑے فوراً اتارے اور مہمانوں کے جلسے کے انتظام کے لیے دے دیے۔ پھر جو ہمارے شہید ہوئے احمدیوں میں، ان میں شہداء کی بیویوں نے بڑے صبر کے نمونے دکھائے۔ ڈاکٹر نسیم بابر صاحب جو اسلام آباد میں شہید ہوئے، ان کی بیوی کے بارے میں آتا ہے، بتایا انہوں نے کہ میں ساری رات بچوں کے کمرے میں ان کے سرانے بیٹھی رہی۔ اس وقت مجھے یہ احساس تھا کہ گھر میں غیر معمولی کیفیت دیکھ کر روتی آنکھوں اور چیخوں سے وہ خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ صبح معمول کے مطابق رات کو ان کو کسی نے آ کے شہید کر دیا تھا خاوند کو، تو خاوند کی لاش پڑی ہے، خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ دوسرے لوگ آ گئے، بہرحال اطلاع مل گئی تھی، شور شرابہ تو گھر میں ہوا ہوگا کہ بچوں کو
یہ شور شرابہ سن کر کہیں پریشان نہ ہو جائیں، تو ان کے سرہانے بیٹھی رہیں ساری رات۔ صبح اپنے وقت کے مطابق بچے اٹھے تو بیٹے نے خلاف معمول جب مجھے سرہانے بیٹھے دیکھا تو پوچھا کہ امی پاپا کہاں ہیں؟ تو میں نے بہت آہستہ سے کہا، بچوں کو سمجھایا کہ رات کو آپ کے ابا کو اللہ میاں نے اپنے پاس بلا لیا ہے، کیونکہ ان کی عمر ختم ہو گئی تھی اور سب نے اللہ میاں کے پاس جانا ہے۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ تمہارے ابا کو اللہ میاں نے کی راہ میں تمہارے ابا اللہ میاں کی راہ میں قربان ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہیں اس شہادت کی وجہ سے۔ تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ دونوں بچے پہلے تو رو پڑے، پھر آنسو پونچھ کر مسکرانے لگے اور گھر میں آئے ہوئے لوگوں سے ملنے گئے۔ اسی طرح شمیم اختر صاحبہ کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان کے شوہر مقبول احمد صاحب کو 1967 میں انہوں نے بیعت کی تھی، اور احمدیت قبول کرنے کے بعد مولوی آپ کو بہت تنگ کرتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے۔ ان کا ایک لکڑی کا آرا تھا، ایک دن ایک نقاب پوش آیا اور خنجر نکال کر آپ پر وار کیے اور شہید کر دیے۔ شوہر کی شہادت پر سسرال والوں نے اسے کہا کہ تم احمدیت چھوڑ دو، سسرال غیر احمدی تھا، تو ہم تمہیں پناہ دے دیں گے۔ دشمن بھی دھمکیاں دیتے تھے کہ احمدیت چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، لیکن اس باحوصلہ عورت نے ہر بات کو رد کر دیا اور کسی قیمت پر احمدیت کو چھوڑنا گوارہ نہ کیا۔ واقعات تو بہت ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ رشیدہ بیگم صاحبہ اہلیہ قاری عاشق حسین صاحب، انہوں نے 1976 میں احمدیت قبول کی اور سانگلہ ہل شہر کی رہنے والی تھیں، اور احمدیت کے راستے میں ہر دکھ اور قربانی کو بڑی خوشی سے قبول کیا۔ آپ کی وفات کا بھی نہایت دردناک واقعہ ہے۔ آپ کے پالے ہوئے بیٹے نے، جس کو لوہے پالک بنایا تھا آپ نے، آپ کو احمدی ہونے کی وجہ سے چھری سے حملہ کر کے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ پھر مبارکہ بیگم صاحبہ اہلیہ مبارک سلیم بٹ صاحب چونڈا کے بارے میں لکھا ہے، 2 مئی کو دعوت اللہ کے سلسلے میں قریبی گاؤں ڈوگراں گئی تھیں۔ ایک نومبائے عابد صاحب کے گھر میں بیٹھی تھیں کہ ایک مخالف نے چھری سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ ہسپتال میں گئیں، علاج ہوا، بڑی خون کی بوتلیں لگیں، لیکن زندگی نہ بچ سکی۔ پھر احمدی عورتوں کی غیرت ایمانی کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ سن 17 میں ایک دو مولوی ثناء اللہ امرتسری قادیان آئے اور وہاں ایک جلسہ ہوا، 5-6 ہزار غیر احمدی وہاں جمع ہوئے۔ اس وقت قادیان میں احمدی بہت تھوڑے تھے اور شہر کی آبادی بھی بہت کم تھی، اور جب قادیان 47 میں نکلے اس وقت تو 17-18 ہزار احمدی تھے، لیکن اس سے پہلے بہت تھوڑے تھے، تقریباً 10-1200 آدمی تھا اس زمانے میں، اور 6-7 ہزار غیر احمدیوں کا مجمع بہت بڑا مجمع تھا۔ تو کہتے ہیں مولوی ثناء اللہ صاحب نے خیال کیا کہ انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف سخت بد زبانی کی۔ قادیان کے قریب ایک گاؤں ہے بھینی، وہاں کی ایک احمدی عورت نے اس جلسہ گاہ کے قریب کھڑی تھی۔ مولوی ثناء اللہ صاحب نے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دیں اور تمام احمدی مرد بیٹھے رہے تو اس نے مولوی صاحب کو پنجابی میں گالی دے کر کہا کہ بڑا برا بھلا کہا کہ تم حضرت مسیح موعود کے خلاف بولتے ہو۔ اس پر غیر احمدی جوش میں آ گئے اور اس عورت کو مارنے کے لیے اٹھے۔ بعض احمدی اسے بچانے لگے تو دوسرے احمدیوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو،
حضرت صاحب نے احمدیوں کو فساد کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ اس پہ حضرت صاحب نے کہا کہ میں ان احمدیوں کو بھی بڑا خفا ہوا کہ اس احمدی عورت نے غیرت کا مظاہرہ کیا جبکہ مردوں کو کرنا چاہیے تھا، اور پھر تم اس احمدی پر جب غیر احمدیوں نے حملہ کر دیا تو اس عورت کی عزت کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ تم لوگ بے شرم ہو، میرے حکم کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ پھر تبلیغ کا میدان ہے، اس میں ہماری عورتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا حصہ لیتی ہیں۔ انڈونیشیا کی لجنہ نے ایک عجیب طریقہ تبلیغ کا نکالا کہ ایک گاؤں میں تبلیغ کے لیے انہوں نے جانا تھا، وہاں لجنہ نے وقار عمل کر کے 3 کلومیٹر لمبی سڑک بنا دی۔ اس سڑک کا گاؤں والوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اب، اور ان کو احساس تشکر بیدار ہو رہا ہے، جس کے نتیجہ میں احمدیت کی طرف ان کی توجہ مبذول ہوئی۔ اور جب یہ واقعہ لکھا گیا ہے 1998 کا، اب تو شاید زیادہ ہو، تو اس وقت تک اس سڑک کی وجہ سے اس گاؤں میں تبلیغ کے موقع پیدا ہوئے اور 500 احمدی وہاں ہو گئے۔ پھر تبلیغ اور غیرت ایمانی کا ایک واقعہ سنیں۔ چک منگلہ اور جھنڈ بھروانا یہ علاقے ربا کے قریب ہیں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں یہاں بھی جماعت ترقی کر رہی ہے، اور یہی وہ بہادر لوگ ہیں جن کی ایک عورت کی مثال حضرت مسلم موعود نے اپنے جلسے میں دی تھی۔ اس تقریر میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ بیعت کرنے یہاں آئی تھی کہ شام کو اس کی بیٹی بھی آ گئی۔ اس نے کہا اماں تو نے مجھے کہاں بیعت دیا ہے؟ بیٹی نے کہا کہ وہ لوگ تو میری باتیں سنتے نہیں، تو نے مجھے کتابیں دی تھیں، احمدیت کا لٹریچر دیا تھا کہ جا کے تبلیغ کرو، میں انہیں پڑھ کر سناتی ہوں تو وہ سنتے نہیں ہیں، میں احمدیت پیش کرتی ہوں تو ہنسی مذاق کرتے ہیں اور مجھے پاگل قرار دیتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی بیٹی میری جگہ آ کر اپنے باپ اور بھائیوں اور دوسرے عزیزوں کی روٹی پکا، میں تو ایسے سسرال جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کون میری بات نہیں سنتا، میں ان سب کو احمدی بنا کر ہی دم لوں گی۔ شاید یہی عورت جلسے سے پہلے، حضور نے لکھا ہے کہ جلسے سے پہلے چند ماہ قبل یہاں آئی تھی، اس کے پاس ایک بچہ تھا، اس لڑکی نے، اس نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ روا نہیں آتا تھا، نہیں لڑکی کی ماں کا ہے، کہتی ہے کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ روا نہیں آتا تھا، میں اس کا بچہ اٹھا لائی ہوں کہ وہ اس بچے کی وجہ سے روا تو آئے گا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس کا وہ بھائی احمدیت کے قریب ہے، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ اسی طرح وہ روا آیا اور پھر وہ اللہ کے فضل سے احمدی ہو گیا۔ تو جلسہ سالانہ پر آنے کے حضور یہ واقعہ لکھ کے کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ پر آنے والے اور یہاں کا ماحول دیکھ کر اور یہاں کی ہماری ڈسپلن تنظیم دیکھ کر، ایک نظام دیکھ کر، رویے دیکھ کر اور احمدیوں کے آپس کے تعلقات دیکھ کر وہ مجبور ہوتے ہیں کہ پھر وہ دلچسپی لیں اور پھر احمدیت کو قبول کریں۔ اسلام کی تاریخ میں ایک بہادر خاتون کا ذکر آتا ہے جن کا نام حضرت عمارہ تھا۔ حضرت عمارہ نے احد کے بعد بیت الرضوان، خیبر اور فتح مکہ میں شرکت کی۔ حضرت ابوبکر کے عہد میں یمامہ کی جنگ پیش آئی، اس میں بھی بڑی جرأت سے لڑیں اور 12 زخم آئے ان کو، اور ایک ہاتھ کٹ گیا ان کا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت نبوی کے تیسرے سال مسلمانوں کو احد کا معرکہ پیش آیا تھا۔ حضرت عمارہ بھی اس میں شریک ہوئیں اور ایسی شجاعت اور جام بازی اور عزم و ثبوت کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں خاتون احد کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ ان کے شوہر اور دونوں بڑے فرزند عبداللہ اور حبیب بھی غزوہ احد میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ جب تک مسلمانوں کو پلہ بھاری رہا، عمارہ دوسرے عورتوں کے ساتھ پانی پلاتی رہیں مجاہدین کو اور زخمیوں کی خبرگیری کرتی رہیں۔ جب ایک اتفاقی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مجاہدین انتشار کا شکار ہو گئے، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند جانثار صحابی رہ گئے تھے۔
حضرت عمارہ نے کیفیت دیکھی تو انہوں نے مشکیزہ پھینک کر جو مشک پانی کی تھی اٹھائی ہوئی وہ پھینک دی اور تلوار اور ڈھال سنبھال لی اور حضور کے قریب پہنچ کر کفار کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ کفار بار بار یورش کرتے تھے، حملہ کرتے تھے اور حضور کی طرف بڑھتے تھے، اور حضرت عمارہ انہیں دوسرے ثابت قدم مجاہدین کے ساتھ مل کر تیر اور تلوار سے روکتی تھیں۔ یہ بڑا نازک وقت تھا، بڑے بڑے بہادروں کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، لیکن یہ شیر دل خاتون کوہ استقامت بن کر میدان جنگ میں ڈٹی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک مشرک نے ان کے سر پر پہنچ کر اپنی تلوار کا وار کیا۔ عمارہ نے اسے اپنی ڈھال پر روکا اور پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ گھوڑا اور سوار دونوں زمین پر آ گئے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، یہ سارا حال، تو آپ نے عمارہ کے بیٹے عبداللہ کو آواز دی اور فرمایا عبداللہ اپنی ماں کی مدد کر۔ وہ فوراً ادھر لپکے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس مشرک کو قتل کر دیا۔ تو عین اسی وقت ایک دوسرا مشرک تیزی سے ادھر آیا اور حضرت عبداللہ کا بایاں بازو زخمی کرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت عمارہ نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ کا زخم باندھا اور پھر فرمایا بیٹے جاؤ اور جب تک دم میں دم ہے لڑو۔ حضور نے اس کے جذبہ جانثاری کو دیکھ کر فرمایا کہ اے حضرت عمارہ کے کہ اے عمارہ جتنی طاقت تجھ میں ہے اور کسی میں کہاں ہوگی۔ اسی اثناء میں وہی مشرک جس نے عبداللہ کو زخمی کیا تھا پلٹ کر پھر حملہ آور ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ سے فرمایا عمارہ سنبھلنا، یہ وہی بدبخت ہے جس نے عبداللہ کو زخمی کیا تھا۔ حضرت عمارہ نے جوش غضب میں اس کی طرف جھپٹی اور تلوار کا ایک کاری وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر نیچے گر گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا عمارہ تو نے اپنے بیٹے کا خوب بدلہ لیا۔ اسی جنگ کے دوران ایک بدبخت نے دور سے حضور پر پتھر پھینکا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت شہید ہو گئے، اور پھر اس وقت جو صحابہ تھے جو شمع رسالت کے پروانے تھے وہ بڑے اضطراب میں ادھر متوجہ ہوئے، اور ابن کمیہ نامی ایک کافر بھی بڑا جوش سے حضور کے قریب پہنچ گیا اور تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ حضور نے جو خود پہنا ہوا تھا وہ اس کی تلوار سے جب پڑی اس پر تو اس کی خود کی دو کڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر یہاں اندر کھپ گئیں اور خون بہہ پڑا وہاں سے۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ کسی کو پتہ نہ لگا۔ عمارہ بے تاب ہو گئیں اور آگے بڑھ کر ابن کمیہ کو روکا۔ یہ شخص قریش کا بڑا مشہور شاہ سوار تھا، لیکن یہ شیر دل خاتون اس کی پرواہ نہیں کی کہ کتنا بہادر ہے، اور نہایت جرأت کے ساتھ اس پر حملہ کیا۔ وہ دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی اس نے، عمارہ کی تلوار اس پر صحیح طرح نہ لگ سکی، اچٹ گئی، اور لیکن اس بہادر کو بھی جو کافر تھا یہ جرأت نہ پیدا ہوئی کہ اس عورت سے مقابلہ کر سکے۔ وہ پہلے حملہ کھا کے ہی دوڑ گیا وہاں سے۔ عمارہ کو بھی زخم آیا ہے۔ حضور نے خود پھر زخم کی پٹی کروائی حضرت عمارہ کی، اور کئی بہادر صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ واللہ آج عمارہ نے ان سب سے بڑھ کر بہادری دکھائی۔ عمارہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی جنت میں آپ کی معیت نصیب ہو مجھے بھی۔ حضور نے نہایت خشوع سے اس کے لیے دعا مانگی اور بآواز بلند فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ۔ حضرت عمارہ کو بڑی مسرت ہوئی اور ان کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ اب مجھے دنیا میں کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں۔ لڑائی ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہیں لے گئے جب تک آپ نے حضرت عبداللہ بن کعب زمانی کو بھیج کر حضرت عمارہ کی خیریت دریافت نہ کر لی۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ احد کے دن
میں دائیں بائیں جدھر نظر ڈالتا تھا ام عمارہ لڑتی نظر آتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں حضرت ام عمارہ کے جسم پر 12 زخم لگے تھے، اور علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ غزوہ احد کے بعد انہوں نے بیعت رضوان میں، جنگ خیبر اور دوسری جنگوں میں شرکت کی، اور ایک روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے وقت بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ حضرت ام عمارہ کا یہ جرأت مندانہ فعل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تھا، اسلام کی خاطر قربانی کرنے کے لیے تھا۔ آج بھی احمدی عورتوں نے اس زمانے کی مناسبت سے اس مقصد کے حصول کے لیے قربانیاں دی ہیں، چند ایک کی میں نے مثالیں دیں اور دے رہی ہیں، اور صبر کے نمونے دکھائے ہیں اور دکھا رہی ہیں۔ اس زمانے میں اگر جنگ کے حالات ہوں تو احمدی عورت کو اگر وہ نمونے دکھانے پڑے تو وہ بھی دکھائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور پیچھے نہیں رہے گی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ ضرورت پڑے تو یہ نمونے احمدی عورتیں دکھا سکتی ہیں۔ قادیان میں پارٹیشن کے وقت جب شاعر اللہ کی حفاظت کے لیے، اور وہاں بہت ساری عورتیں جمع تھیں، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ایک انتظام تھا، تو ایک انتظام کے تحت عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ جب قادیان میں ہندوؤں اور سکھوں نے حملہ کیا تو شہر کے باہر کے ایک محلے میں ایک جگہ پر عورتوں کو اکٹھا کیا گیا، اور ان کی سردار بھی ایک عورت ہی بنائی گئی جو بھیرے کی رہنے والی تھی۔ اس عورت نے مردوں سے بھی زیادہ بہادری کا نمونہ دکھایا۔ ان عورتوں کے متعلق یہ خبریں آئی تھیں کہ جب سکھ اور ہندوؤں کو جو تلواروں اور بندوقوں سے ان پر حملہ آور ہوتے تھے، جب حملہ کرتے تھے تو یہ عورتیں بھگا دیتی تھیں، اور سب سے آگے وہ عورت ہوتی تھی جو بھیرے کی رہنے والی تھی اور ان کی سردار بنائی گئی تھی۔ یہ نہیں کہ سردار بن کے پیچھے رہ رہی ہے، سب سے آگے سردار تھی۔ اور اب بھی وہ عورت اس زمانے میں جب بیان کیا زندہ تھی، عورتوں کو سکھاتی تھی کس طرح لڑنا ہے۔ تو وہ جو عورت تھی جس نے یہ جرأت دکھائی، اس عورت کے دل میں یہ جوش یقیناً اس کے جوش ایمانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بس یہ نمونے ہمیں اس یقین پر مزید قائم کرتے چلے جانے والے ہونے چاہیے کہ اصل زندگی خدا تعالیٰ کی رضا ہے۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان نمونوں پر قائم رہنا ہے اور اپنی نسلوں میں قائم رکھنا ہے، تاکہ اس فیض سے محروم نہ رہیں جو اپنے ایمان کی اعلیٰ مثالیں قائم کر کے اولین نے حاصل کیا تھا، اور جو آج بھی مسیح محمدی کے ماننے والے حاصل کر رہے ہیں۔ بس پاک دل اور صاف روح ہو کر قربانیوں میں آگے سے آگے بڑھتی چلی جائیں، اور اپنی روایات کو کبھی نہ چھوڑیں، اور اپنی نسلوں کے ذہنوں میں بھی یہ احساس بٹھاتی چلی جائیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد خدا تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہو۔ میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ اے احمدی عورتوں اور اے بچیوں، اور خاص طور پر وہ بچیوں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے اور وقف نو میں شامل ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے امام وقت کے دور کی ام عمارہ بننے کا موقع دیا ہے۔ سب کچھ بھول جاؤ اور اسلام کے خلاف جنگ میں، جو براہین اور دلائل کی جنگ ہے، اپنے آپ کو تیار کر کے دشمن پر جھپٹ پڑو۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی لالچوں کو بھول جاؤ، اور صرف ایک خیال رکھو کہ آج ہم نے دنیا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لا کر کھڑا کرنا ہے، اور یہی انقلاب لانے کے لیے آپ پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ اب دعا کر لیں۔
آمین.